اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کا رکوع نمبر 7 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 13 ہمارا چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. یہاں سے آج ہم نے تفسیر کا آغاز کرنا تھا تو میں یہاں سے تفسیر شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ آیت نمبر 55 سورہ توبہ. پچھلی آیات میں جو درس چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ منافقین غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے, جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے. کچھ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روم کی عورتیں بڑی حسین ہیں, ہم وہاں جائیں گے تو ہم آزمائش میں فتنے میں پڑ جائیں گے. کچھ نے کہا ہم جہاد میں چندہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان سب لوگوں کی قباحت اور ان کی نفاق کا بیان چل رہا تھا اس رکوع میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اکثر نافرمان لوگوں کے پاس دولت اور افرادی قوت بہت ہوتی ہے, تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مال اور ان کی اولاد ہے نا, اولاد کی کثرت, زیادہ تعداد میں ان کی جو اولادیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑے مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں قبیلے کے لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے, کیونکہ اولاد کماتی بھی ہے پھر. تو یہ چیزیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں, ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تو یہ چاہتا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور جب ان کا نفس نکلے یعنی روح نکلے, نفس کا اطلاق روح پر بھی ہوتا ہے, تو یہ اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہوں. کیا مطلب؟ مال اولاد اللہ ان کے لیے عذاب بنا رہا ہے, یعنی عذاب کا ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں. کیونکہ اگر ان پر غربت آتی, پریشانیاں آتی, تو غربت میں پریشانیوں میں انسان اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن ان سے ایسے گناہ ہوئے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو استدراج والا ان کے ساتھ معاملہ کیا. استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا کسی کو, تاکہ گناہوں میں وہ مست ہو جائے. اس کی مثال ایسے ہے نا کہ فرعون کو جیسے استدراج ملا کہ جب کوئی عذاب آتا فرعون پر تو توبہ کرنے کے بجائے وہ حضرت موسیٰ سے کہتا کہ یہ عذاب ہٹ جائے گا تو میں توبہ کر لوں گا. جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ اور مستی میں آ جاتا فرعون. تو وہ جو عذاب ہٹنا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے, اس لیے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض دفعہ نافرمانوں کو اتنے مال اتنا اسباب دیتے ہیں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے, اور وہ بجائے شکر ادا کرنے کے اس مال اور اس اولاد کے نشے میں پڑ کے اور زیادہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں, اور یہ چیزیں اور زیادہ دنیا میں عذاب کا آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں. ذریعہ تو دنیا میں بنتی ہیں لیکن عذاب آخرت میں ہوتا ہے, اور بعض دفعہ دنیا میں بھی اللہ عذاب دے دیتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی میں اس کے ذریعے عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور جب ان کی روحیں نکلیں تو یہ کافر ہوں, کیونکہ اتنی مستیوں میں ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی. تو کبھی بھی ان کے مال اور اسباب سے آپ متاثر نہ ہوں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ بے شک یہ لوگ لَمِنْكُمْ آپ میں سے ہیں, آپ ہی میں سے ہیں, یہ منافق نہیں ہیں, یہ تو پکے مومن ہیں. قسمیں اٹھاتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو گھبراتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے فرقا یفرقو, ضرب یضربو, اس کا ورب آتا ہے فرقن, تو اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا, جدا کرنا, جس کو فارق کہا جاتا ہے, جدا کرنے والا. اسی سے نکلا ہے فرقان, حق اور باطل میں علیحدگی کرنے والا. اور ایک عربی میں آتا ہے فریق یفرقو, سمع یسمع سے, اس کا ورب آتا ہے فارقن, را کے زبر کے ساتھ. اس کا معنی ہوتا ہے گھبرانا, پریشان ہونا, گھبراہٹ طاری ہو جانا. تو یہ فریق یفرقو سے ہے, فرق یفرقو سے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وما ہم منکم, یہ لوگ آپ میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون, یہ ڈرنے والے لوگ ہیں. اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو شو کر دیا کہ ہم کافر ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ کسی دن مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو ہمارے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے. تو خوف کی وجہ سے, آپ کے غلبے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو آپ میں شو کیا ہوا ہے. باقی ڈرپوک کتنے ہیں
لو یجدون ملجأن، اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں، او مغارات یا غار وغیرہ پائیں، او مدخلا یا کوئی بھی گھسنے کی جگہ ان کو مل جائے نا، لولوا الیہ وہاں بھاگ جائیں گے، وہم یجمحون اور فل اسپیڈ میں بھاگیں گے. یہ ان کو تو مدینہ میں جگہ نہیں مل رہی کہیں، مجبوراً یہی رہنا پڑ رہا ہے ان کو، تو پھر اپنے آپ کو مسلم ہی شو کر کے ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ عزت ہوگی ہماری، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ ان کو تو کہیں بھی بھاگنے کی جگہ ملے یہ فوراً بھاگ جائیں وہاں سے. تو یجمحون یہ تیز رفتاری کے ساتھ، جموح اس گھوڑے کو کہتے ہیں، جمح سے نکلا یہ لفظ نا، جمح وہ گھوڑا جو اپنے مالک سے بھی آگے نکل جائے، اس کو سواری نہ ہونے دے اپنی پشت پہ، تو ایسی اسپیڈ سے بھاگیں جیسے وہ گھوڑا بھاگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں صدقوں کے بارے میں. وہ طعنہ کیا ہے؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان کو بھی کچھ صدقہ دے دیا جائے، رضو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا کسی دفعہ ان کو نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں اچانک. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء مساکین آیا کرتے تھے، آپ ان کو صدقات دیا کرتے تھے، تو صدقہ واجبہ جو ہے جیسے زکوٰۃ یا فطرانہ، وہ تو غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. تو وہ اگر ان کو دیتے تھے تو اس لیے کہ ان کا ظاہر بہرحال مسلمان تھا، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، شریعت نے ہمیں ظاہر ہی کا مکلف بنایا ہے. اور اگر نفلی صدقہ تھا تو وہ تو کسی کو بھی دینا جائز ہے. خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو دے دیا کرتے تھے، کبھی نہیں دیتے. ظاہر ہے آپ کے پاس بھی محدود وسائل تھے، پھر کبھی کوئی زیادہ مستحق آتا تو اس کو دیتے، ان کو نہیں دیتے. تو ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب ان کو دیتے تو بڑی تعریفیں کرتے، اور جس دفعہ ان کو نہ ملتا تو برائیاں شروع کر دیتے کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے پیغمبر ہیں. تو مطلب یہ کہ مفاد پرست لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قرآن کہہ رہا ہے اگر جو کچھ اللہ اس کے رسول ان کو دے دیتے یہ اس پہ راضی ہو جاتے. وقالوا اور کہہ دیتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے اور رسول بھی چاہیں گے تو ہمیں دے دیں گے بعد میں، جب ہمیں ضرورت پڑے گی. ابھی نہیں ملا تو ہو سکتا ہے بعد میں دے دیں. جیسے کہ کوئی بھی شریف آدمی اس کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب نعمت مل جائے شکر ادا کرتا ہے، نہیں ملے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی اللہ دے دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آج نہیں دیا تو کل دے دے گا وہ. تو اس طرح شکر کے جملے زبان سے نکالتے تو یہ بات اچھی ہوتی. انا الی اللہ راغبون، یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ سے امیدیں لگانے والے ہیں. آگے جزا محذوف ہے، لکان خیر لہم، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. ناشکری کے جملے اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ جی ہمارا یہ رکوع کی تفسیر مکمل ہو گئی. اس رکوع کا میں خلاصے کے طور پر اس کے جو علمی پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ رکوع یہاں سے شروع ہوا تھا، عفا اللہ عنک، یعنی رکوع نمبر 7 اور 13، کہ منافقین آیا کرتے تھے، جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے تبوک میں جانے سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کو قبول کر لیتے، اور حدیث میں آتا ہے وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، ان کے باطن کو اللہ پہ چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ اندر سے کیا ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ اللہ ہی جانے. تو اس لیے آپ نے ان کو چھٹی دے دی. اب تبوک میں افرادی قوت کی بہت شدید ضرورت تھی، تو قرآن سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ کو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں آزمائش کے ذریعے، اس وقت تک آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو بھی ماتحت لوگ ہیں، یا فوج میں خاص طور پر جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا نظام آپ چلا رہے ہیں، تو نہ تو اتنا آپ کو کڑوا ہونا چاہیے کہ کسی کا شرعی عذر بھی ہو آپ قبول نہ کریں، جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو دھتکار رہے ہیں، نہیں بھائی سب پر لازم ہے یہ کام، حالانکہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. اتنا کڑوا بننا بھی جائز نہیں ہے، اور اتنا میٹھا بننا بھی جائز نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور آپ کو کوئی بھی عذر پیش کر کے آپ کو سے جو ہے وہ اپنی رخصت منظور کروا لے. کوئی سسٹم ہی نہ ہو آپ کا، اس سے پورے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی منافقین کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ آپ تھوڑا تحقیق کر کے، کیونکہ یہ بہترین موقع تھا منافق اور مسلم کی پہچان کا. تو اس سے کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا نا، دنیا کے سامنے آ جاتا. اللہ تو چاہتا ہے، تو اللہ چاہے تو نبی کو وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے تو دلائل کے ساتھ جب بھی بات آئے گی نا، جب 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے، عمل سے پتہ چل جائے کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے. تو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ماتحتوں کے بارے میں، جیسے اس بچے گھروں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ
بلا وجہ مدرسوں کی اسکولوں کی چھٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، مائیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اجازت دے دیتی ہیں، دفتر میں ملازمین ہیں، یا خاص طور پہ جہاد میں تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، تو ایک نظم ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے۔ تو پہلی علمی نقطے کی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ کوئی بھی عذر پیش کر دے اور آپ اس کو فوراً مان لیں، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تنبیہ کی ہے۔ دوسری بات، تنبیہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تنبیہ کی ہے تو عفا اللہ عنکا، یہ پہلے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی پہلے تسلی دے دی کہ میں کوئی سزا نہیں دوں گا آپ کو۔ تو یہ بھی ایک عزت ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ سامنے والے کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ تنبیہ جب کی جائے گی تو آپ کا طریقہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ سامنے والے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، جیسے آج کل ہوتا ہے جس طرح سے اپنے ماتحتوں کو گالی گلوچ اور کیسے ذلت آمیز الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا عفا اللہ عنک، اللہ معاف کر چکا ہے آپ کو، یا اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو مقام اور مرتبہ سامنے والے کا دیکھنا چاہیے، کیونکہ سامنے والا ویسے بھی آپ سے ڈرتا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ تو اجتہادی خطا پہ تنبیہ کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک عام خطا پہ ہوتا ہے، تو سامنے والے کی عزت کا خیال رکھ کے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں اسی رکوع سے پتہ چلتا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس رکوع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا تھا کبھی بھی، لیکن اجتہادی غلطی پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے تنبیہ فرمائی نا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں منافقین کو اجازت دے دی پیچھے بیٹھنے کی، یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو۔ تو قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر پیغمبر کو تنبیہ کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ تو یہ اجتہادی غلطی ہوتی ہے، تو یہ پیغمبروں سے بھی ممکن ہے، جان کر پیغمبر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہاں ان سے رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر سے جب خطا ہوتی ہے تو اللہ اس پہ آپ پیغمبروں کو تنبیہ کر کے کریکشن کروا دیتے ہیں، لیکن عام مجتہد سے یا کسی عالم سے جب اجتہادی خطا ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اس کی کریکشن کرواؤں گا، ہو بھی جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی۔ دوسری نقطے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ تبوک کے موقع پر سخت لڑائی میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے میں آگے ہوں گے، وہ جھوٹے عذر کر کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ صرف جہاد کے بارے میں نہیں ہے، شریعت کے ہر مشکل حکم کے بارے میں، کہ جب بھی اجتماعی سطح پہ کوئی مصیبت قوم پہ، اہل اسلام پہ آتی ہے تو اس مصیبت میں اپنی قوم کا دفاع کرنے کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں وہ پیچھے نہیں بیٹھتے، وہ آگے بڑھتے ہیں ہر موقع پہ۔ دیکھیں کسی انسان کو پہچاننا جو ہے نا، کہتے ہیں نا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کیا ہو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کتنا پانی میں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ سفر میں نا بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، انسان راحت کی تلاش میں ہوتا ہے، سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو سکون کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو بے سکون کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جو اپنے دوست احباب کو ترجیح دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ سیٹ لے لیں، آپ یہ کھا لیں، میں بھوکا رہ جاؤں، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، کہ مشکل چیز میں یہ ساتھیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تبوک میں بھی تو ایسا ہی تھا نا، انتہائی شدید لڑائی تھی، منافقین جو صحابہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے ایسی لڑائی میں ان کو پیچھے چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، یعنی غیرت والے لوگ ہیں، ایمان اور آخرت پر یقین ہے، وہ کبھی بھی ایسے مشکل موقع پہ اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو آج بھی یہی اصول ہے کہ جو مشکل موقع پہ اپنے دوستوں کا، اپنے قریبیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو منافقین آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ ہم تبوک میں نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے جھوٹے ہونے کی بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر ان کا پہلے سے تبوک میں جانے کا پروگرام ہوتا تو یہ تیاری کرتے،
اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو نیرے دعویٰ کرتا ہے نا، دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے عملاً کوئی کچھ تیاری نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج اہل اسلام میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت کی پریکٹیکلی تیاری نہیں کر رہے۔ کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں کہ ہمیں فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، ہمیں بد نظری کی عادت ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ اپنے اوپر جرمانہ رکھو، آپ سزا رکھو اپنے اوپر، وہ سزا نہیں رکھتے اور کہتے ہیں یار ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہو۔ اس لیے کہ ایک تجربے سے ایک چیز ثابت ہے، علماء صلحاء بار بار بتاتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی گناہ ہو آپ اپنے آپ کو سزا دیں، متعین کریں، تاکہ آئندہ اس گناہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑے آپ کو۔ لیکن آپ اپنے آپ کو نہ کوئی سزا دے رہے ہو، نہ کوئی پنشمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ نوافل پڑھ رہے ہو، کوئی سزا ہی نہیں اپنے لیے آپ نے رکھی ہوئی، اور بس آپ کو بس ہے کہ یار مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، مجھ سے برائی نہیں چھوٹ رہی۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے لو اراد الخروج لاعدوا له عدہ، کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، پریکٹیکلی تیاری، عملاً تیاری۔ تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، جنت کے لیے تیاری نہیں ہے۔ نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کے لیے تیاری نہیں ہے۔ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ جاب مل جائے، اس کے لیے ایبیلٹی اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ جانا چاہتے ہیں، اس کے قواعد پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حج کرنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہوائی فائرنگ، ہوائی دعوے، ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی کے لیے جو کام کرنے چاہیے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں ایماندار حکمران آ جائے، مگر ایماندار کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ پوری قوم جو ہے نا، اس میجورٹی ہماری اسی گناہ میں مبتلا ہے جس میں منافقین مبتلا تھے۔ نرے دعوے کر رہے تھے کہ ہم تو تبوک میں جانا چاہتے تھے، لیکن ایکچولی یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانا چاہتے ہوتے تو تیاری تو کر کے رکھتے نا، یہ اچانک تو نہیں کوئی اتنے لمبے سفر پہ نکل جاتا۔ صحت بنانا چاہتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ہر جگہ یہ منطبق ہو سکتی ہے کہ لو اراد الخروج لاعدوا له عدہ، جو شخص کسی کام کو چاہتا ہے کہ ہو جائے تو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، عملاً کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے۔ پھر وہ کام نہ ہو سکے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ بخش دے گا، لیکن آپ کچھ کر ہی نہیں رہے عملی طور پر، بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آپ بتاؤ وظیفے میں دل تمہارا کیسے لگ جائے گا؟ وہ بھی تو پڑھنے کا کام ہی ہے نا، تو کتاب لے کے پڑھ لو اتنی دیر میں۔ تو ہر آدمی یہی ایک بس عجیب یعنی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ جہاد کے لیے تیاری کرتے۔ اور جہاد کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ نہ اس نے جہاد کیا ہو نہ اس نے جہاد کی نیت کی ہو، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ عیب دار ہوگا۔ تو اس لیے جو مسلمان جہاد نہیں کر رہے ہیں ان کے دل میں نیت بہرحال ہونی چاہیے کہ اللہ نے کبھی ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور اس کے لیے بھی پھر تیاری ہے۔ تیاری کہ آپ صحت تو بنا کے رکھیں۔ آپ آج ملک پہ خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور بارڈر پہ لڑنے والے فوجی کم پڑ جاتے ہیں، افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جوان لوگوں میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی قوم کا جا کے دفاع کر سکیں۔ یہ بھی ایک اہم علمی نقطے کی بات تھی جو ہمیں پتہ چلی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ وَلَٰكِن، میں نے بتایا تھا نا کہ اس رکوع میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جو ہماری عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان منافقین کے جہاد میں نکلنے کو ناپسند سمجھا، ان کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ پیچھے ہی تم بھی بیٹھے رہو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو نیکی کی توفیق بھی سلب ہوتی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ کمبخت میدان جنگ میں نکلیں، کیونکہ انہوں نے جا کے فساد کرنا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، توفیق دے دی ان کو پیچھے بیٹھنے کی۔ میں نے اس پر کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ انہی کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو پتہ چلا بد عملی کا بدلہ بد عملی کی توفیق کی صورت میں بھی ملتا ہے۔ یعنی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا ایک بدلہ یہ بھی ملتا ہے کہ مزید گناہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی ایک
یعنی سزائے خدا کی طرف سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ان کم بختوں کو کہ میدان جہاد میں نکلیں, کیونکہ یہ برے لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, سازشیں کرتے ہیں. تو ان کی برائی کے سبب اللہ نے ان سے ہمت سلب کر لی. اور جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے ان کو نیکیوں کی مزید توفیق دیتے ہیں, ان کو مزید ہمتیں عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے, کیسے کیسے کام کیے انہوں نے. کیوں؟ چھوٹی ہمت, کم ہمت کی انہوں نے, تھوڑی سی ہمت کی تو اللہ نے مزید ہمت کی توفیق دی, مزید ہمت کے بعد پھر اللہ نے مزید کی توفیق دی. تو وہ کام کر کے چلے گئے جو ہم اور آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. وقیل اقعدوا مع القاعدین, منافقین سے کہا گیا پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھو. یہ قسم کی ایک بہت ہی ایک توہین والے الفاظ ہیں, اور جوان آدمی کے لیے, مضبوط آدمی کے لیے اس سے بڑی توہین کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس سے جہاد میں بڑی موٹیویشن ملتی ہے, خاص طور پہ جو ہمارے جو مجاہد ہیں, فوجی لوگ ہیں, جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں. اگر کوئی پیچھے بیٹھ رہا ہو, کوئی عذر سے پرمیشن لے رہا ہو نہ جانے کی, تو اس کو اس آیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, عورتوں اور بچوں کے ساتھ یا معذوروں کے ساتھ. حالانکہ اللہ نے تو مجھے مرد بنایا, مجھے تو صحت مند بنایا. تو یہ ہمارے بھی سوچنے کی چیز ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کمیونٹی ہوتی ہے, کوئی لوگوں کا گروہ ہوتا ہے, کوئی گروپ ہوتا ہے, کوئی قوم ہوتی ہے, تو اس قوم میں ہمیشہ سے فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو. قرآن کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ نکلتے تو فساد بڑھاتے اور فتنہ پھیلا رہے ہوتے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. کیونکہ کام جب مشکل ہوتا ہے نا, تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیچ میں جا کے آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں ہر جگہ یہ چیز, دفتروں میں, اسکولوں میں, مدرسوں میں اور اداروں میں, ہر جگہ آپ کو اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے. صحافیوں میں جو آپ کے حوصلے پست کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے. تو ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی قوم میں کوئی ایک اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم حوصلہ شکنی نہیں کر رہے, ہم تو صحیح بات بتا رہے ہیں. تو بھائی اس بات کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں. وفیکم سماعون لہم, قرآن کہہ رہے تم میں بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کی بات غور سے سنیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, خود بھی حوصلہ ہوتا ہے ان میں اور آپ کو بھی حوصلہ دلاتے ہیں اچھے کاموں کا. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی 2 نمبر ہوتا ہے, جو آپ کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو اچھا ہے لیکن اس دوسرے کی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے. وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مشکل کام میں, لیکن وہ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ان میں خود اتنی سینس نہیں ہوتی, وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ بھائی وہ دیکھیں کہ وہ کیوں پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار اس میں کس کیٹیگری میں ہے. اگر پہلے والے لوگوں میں ہیں تو یہ بہترین ہے, اگر دوسرے طبقے میں جو بالکل منافق یہ بدترین, اور اگر ہم تیسرے طبقے میں آتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں, تو بھی یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي. جد ابن قیس مشہور منافق تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تبوک میں جا کے جب لڑوں گا رومیوں سے, ان کی عورتیں حسین ہوتی ہیں, بد نظری ہوگی, میں زنا میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں, لہذا مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دیں. قرآن نے کیا کہا, یہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے. جب جہاد سے پیچھے رہ گیا نا تو فتنہ میں تو پڑ گیا. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں, یہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں جو علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ بہت اچھا لیبل لگا کے جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں. ایسا لیبل لگائیں گے جیسے وہ سچ بول رہے ہیں اور ان کو دین کی بڑی فکر ہے. تو یہ پرلے درجے کے منافق ہوتے ہیں. ایک تو منافق وہ ہوتا ہے نا جو آ کے جھوٹ بولے کہ بھائی میرے گھر میں بیماری ہے, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے, یہ بھی منافق ہے. بعض لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے, بہت اچھے ہیں ہم. تو جیسے یہ کہہ رہا تھا نا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ مجھے بدنظری سے بہت ڈر لگتا ہے, تو حالانکہ اتنا نیک نہیں تھا یہ. تو آج بھی معاشرے میں ایسے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا جو بڑے خوبصورت لیبل لگا, جیسے ہمارے بہت سے سیاستدان ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہوتے ہیں اور لیبل کتنے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی قوم کی جو ہے نا
پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو یہ منافقین کا یہی طرز عمل تھا کہ کتنا اچھا لیبل لگایا اس نے کہ بد نظری جناب مجھے خطرہ ہے کہ بد نظری کا گناہ نہ ہو جائے کہ مجھ سے. تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ عملی طور پر اگر واقعی یہ خطرہ بھی ہو تو بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز فرض عین ہوتی ہے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھے جاتے. مثال کے طور پر جہاد جب فرض عین ہے, قوم نے جا کے لڑنا ہے, تو اب یہ جاہل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ڈی موٹیویٹ کرنا کہ وہاں بد نظری کا خطرہ ہے تو وہاں عورت پہ نظر پڑ جائے گی تو یہ ہو جائے گا. وہ بھائی یہ اگر نہیں گئے تو کیا نقصان ہوگا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, مگر وہ بڑے کام ان کے سامنے نہیں ہوتے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت میں ہم بڑی چیزوں سے محروم ہو گئے تو امت کا بہت بڑا نقصان ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ فتویٰ دیں کہ اس یونیورسٹیوں میں پڑھنا حرام ہے. میں نے کہا یار میں کیسے فتویٰ دے دوں کہ یونیورسٹی میں پڑھنا حرام. انہوں نے کہا بتائیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم اسلام میں جائز ہے. میں نے کہا جائز نہیں ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اب اگر فتویٰ دے دیا جائے کہ یونیورسٹی میں پڑھنا ہی حرام ہے اس کو ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے, مکس گیدرنگ ہے لڑکے لڑکیوں کی, ٹھیک ہے اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اگر سارے دیندار لوگ ایجوکیشن چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو وہ تو ہل چلائیں گے, کل کیا گدھا گاڑی چلائیں گے, کیا کریں گے وہ. اس سے دین کا, کنٹری کا, ملک کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا. تو کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے, کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سے پہلے انسان کو اس کے تمام پہلوؤں کی طرف دیکھنا یہ لازم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے ایک جاب ملی ہے لیکن اس میں جناب لڑکیاں بھی ہیں اور میں 5 سال سے جاب تلاش کر رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, اور مجھے اب بالآخر جاب مل گئی ہے, لیکن میں جس بزرگ سے بیعت ہوں انہوں نے مجھے منع کیا کہ وہ جاب چھوڑ دو کیونکہ لڑکیاں بھی ہیں وہاں پہ. تو میں نے ان سے کہا دیکھو حتی الامکان نظر کی حفاظت کرو, خدا نخواستہ کبھی بد نظری ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, بد نظری سے بچنے کے جتنے وسائل اسباب اختیار کرو, لیکن جاب نہ چھوڑو. اس لیے کہ 5 سال کے بعد جا کے آپ کو جاب ملی ہے, آپ جاب لیس ہو گئے تو گھر میں جب فاقے پڑیں گے اس سے جو کفر کا خطرہ ہے, ارتداد پھیلنے کا خطرہ ہے, اور اس سے جو مسائل کھڑے ہوں گے کل فیوچر میں آپ کے لیے, نماز روزے سے بھی جانے کا خطرہ ہے اس سے. تو اس لیے کبھی بھی یعنی یہ قرآن کی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسائل تھے تبوک میں کہ عورت کو میری نظر پڑ جائے گی, وہ رومیوں کی حسین عورتیں ہیں تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا, بھائی جہاد چھوڑنا اس سے زیادہ بڑا فتنہ ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں کسی چیز کی نیڈ ہو, ضرورت ہو, تو وہاں پر یہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اس کا بائی پاس آپریشن کیا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے, یہ ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں لیکن اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے. تو ایسی صورت میں بڑے ضرر سے بچنے کے لیے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں میرا خیال ہے کوئی ایک میڈیسن بھی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو, لیکن اس سائیڈ ایفیکٹ کو برداشت کیا جاتا ہے بڑی بیماری سے بچنے کے لیے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے جب ایک چیز فرض عین ہے تو آپ نے بہرحال وہ کرنا ہے, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کو جو ہے اس کی فکر کریں کہ یہ کس طرح کم سے کم ہو. یہاں بھی علماء ایک اور اہم بات جو ہے جو علماء نے لکھی ہے کہ نہی عن المنکر جب فرض ہو جائے نا, گناہوں سے روکنا, تو شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے, آپ کو آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تو ریا ہے, تم تو فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو شیطان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, آپ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ان وصفوں سے متاثر ہو گئے کہ مجھ میں تو ریا ہے, میں تو بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے کیا ہوگا, معاشرے میں برائی اور پھیلے گی اور سب لوگ یہی سوچ کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر برائی ختم کون کرے گا معاشرے سے. اس سے بھی آگے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کر رہے ہوتے ہو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ میں ریا کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کر دی, اب آپ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہو, کوئی شخص آ کے آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی تعریف کر رہا ہے, واہ ماشاء اللہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں, نمازی ہیں, انسان کے دل میں لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں کیا وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نہیں پڑھتا اب نماز, دیکھو میرے دل میں تو دنیا آ گئی ہے, اللہ کے لیے تو میں پڑھ نہیں رہا. یہ بھی غلط ہے, نماز تو پڑھنی ہے آپ نے, ریا آئے نہ آئے اس کی پرواہ نہ کریں, جو چیزیں فرض ہیں وہ کرنی ہے. اور ریا کا علاج کی کوشش کریں, دکھلاوے کے علاج کی کوشش کریں, نماز نہ چھوڑیں آپ. اور حقیقت میں یہ ہے کہ یہ دکھلاوا نہیں ہے, یہ دکھلاوے کا وہم ہے. اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو اس کو دکھلاوا نہیں کہتے, یہ دکھلاوے کا وہم ہو گیا ہے آپ کو, اس کو دکھلاوا نہیں کہتے. یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ جب کوئی آپ کی اچھائی پہ تعریف کرے گا تو آپ خوش ہوں گے.
تو یہ بہت سارے شیطان کے حربے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کو عمل پہ حوصلہ افزائی نہ ملے. پہلے شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو عمل سے ہی روکتا ہے, لیکن جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو اس طرح کے دائیں بائیں وسوسے ڈال کے آپ کو پھر وہ عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تمہارے عمل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, تم تو دنیا کے لیے کر رہے ہو, تمہارے تو مزہ آ رہا ہے اس میں کام میں, اور تمہیں تو یہ ہو رہا ہے, پیسے مل رہے ہیں, یا کچھ بھی, جیسے قاری لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, پیسے بھی مل رہے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں یار, تمہیں پیسے مل رہے ہیں, تم چرس بھی تو بیچ کے پیسے کما سکتے تھے نا, تم نے ایک حلال کام کیا اور ایسا کام کا انتخاب کیا جس سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کو تم نے ذریعہ آمدن بنائے, تو بڑی زبردست بات ہے. ایک فوجی جب جہاد کرتا ہے اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے کہ مجھے تو اس جہاد کی تنخواہ ملتی ہے, یہ بھی وسوسہ ہے علماء کہتے ہیں, اس لیے کہ اس سے شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کے اندر سے حوصلہ ختم کرتا ہے. تو ایسے موقع پہ شیطان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ بھائی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں, میں کوئی اور بھی تو بزنس کر سکتا تھا نا پیسہ کمانے کے لیے, میں کچھ بھی کر سکتا تھا, میں نے اس شعبے کا انتخاب کیا, اس کو اپنا پیشہ بنایا میں نے, تو ایسے مبارک شعبے کا میں نے انتخاب کیا, تو اس پہ انشاءاللہ بے شک تنخواہ لیتے ہیں, جہاد کا اجر پورا ملے گا, شہید ہوئے تو شہادت کا اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے, آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے, اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, بیوی سے تو خواہش پوری کرنے پہ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حرام کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا نا, تو وہ حرام سے بچ کے حلال کی طرف جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب وہ گناہ کرے تو اس کے گناہ کو تو تم کاؤنٹ کر رہے ہو, جب گناہ سے بچ کے حلال کی طرف جائے تو اس کی نیکی کو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے. تو اسی طرح یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو آپ کو حلال سے اور نیکیوں سے روکتے ہیں. وہ تمام وسوسوں کا دروازہ اس آیت نے بند کر دیا ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل. جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, اور جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں اپنے دوست احباب میں, اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں, جو بھی آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے, اور جو آپ کی خوشی پہ حسد کا شکار ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی 2 نمبر آدمی ہے. تو 1 نمبر آپ کے حقیقی دوست وہی ہیں جو آپ کی خوشی پہ خوش اور آپ کے غم پہ غمزدہ ہوں. آگے اللہ نے اگلی آیت میں توکل کا بہترین طریقہ بتایا ہے, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ بہت اہم آیت ہے کہ اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے, وہ ہمارا دوست ہے, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. دیکھیں آرڈر توکل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے, یہ آرڈر ہے نا. توکل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے, 2 طریقے سکھائے ہیں. ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے, بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی, تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی اس پہ غم کس بات کا؟ جو کام ہونا ہی تھا, جو طے شدہ ہے, اس پہ کس بات کا غم؟ تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے, مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آ کے رہے گی, نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی. لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ, اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی. تو اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توکل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ. دوسرا اللہ نے کیا بتایا؟ ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے. جیسے کوئی ڈاکو اگر چھرا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے, آپ چیخیں گے, چلائیں گے, اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے, ڈپریشن میں جائیں گے. لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو باقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لیے کاٹ رہا ہے یہ, اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں کاٹ رہا. تو قرآن نے توکل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ سکون کا, ٹینشن ختم کرنے کا, کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارا برا نہیں سوچتا. تو مسلمان کے لیے یہ 2 بہت اہم پوائنٹ ہیں, 2 بہت اہم باتیں ہیں استحضار کے لیے, جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے. اور کافر کے پاس تسلی کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی ہو. اگلی جو آیت ہے, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں 2 اچھائیوں میں سے ایک دے گا.
یعنی کیا مطلب؟ ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی، صبر کا ثواب ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا، اور اگر فتح ہو گئی سبحان اللہ، فتح تو فتح ہے، پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا، مال غنیمت دے گا، حکومت دے گا ہمیں۔ تو یہ بھی موٹیویشن کے لیے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے، یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا اور ڈیٹیل میں۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ ولیس ذلک الا للمؤمن۔ نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، یہ شکر اس کے لیے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کافر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو دو اچھائیاں ہی پہنچیں گی، یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے ہو وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے، حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے۔ حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے نا، حسن، حسن، حسین، یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اچھائی۔ تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے، مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی۔ اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی، آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی تو بہت بھیانک ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، تو قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہے، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب۔ تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ایمان والا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایمان کی قدر کریں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، تو موت ہماری ایمان پر ہی ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا، تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں، اس کی عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے، تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے۔ تو اولاد کی کثرت، جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے تو ایسے اولاد بھی تھی، تو کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے۔ اور
آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے, دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے. ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے, دینا بند کیا تو ناراض. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں, حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے. تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے, اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں. اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں, جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے, تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں سے. ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 8 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 14 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.